بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 219 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے لے کر آیت نمبر 51 لا يهدي القوم الظالمین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ترجمہ دیکھیے، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور بچیں ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، اس بات سے کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دے اس بعض چیزوں سے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس پر اگر وہ منہ موڑیں، فَاعْلَمْ، تو جان رکھو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ جی، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ پر عطف ہے اس کا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا، اور یہ کہ ہم نے حکم دیا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ دوسرا یہ کہ آمرو کا فعل محذوف کے لیے مفعول بھی ہے کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس طرح یہ امر بھی نازل کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے قرآن کے مطابق۔ یہ حکم اس سے پہلے بھی بیان ہوا اور ابھی دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے، تو بطور تاکید دوبارہ بیان کرنا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ تاکیداً بیان فرما رہے ہیں۔ تو أَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ڈریے ان سے، اور ہوشیار رہیے۔ ہوشیار رہنے کا یہاں پر حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے یہاں پر کہ آپ یہود کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیے کہ کہیں آپ کو نہ کسی معاملے میں صحیح فیصلے سے بھٹکا نہ دیں، یہ ایسا نہ ہو صحیح فیصلے میں آپ کو خلط مت کر دیں۔ ان آیات کا شان نزول بھی بیان کیا ہے کہ 3 یہود علماء، کعب بن اسید، عبداللہ بن سوریہ وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے ہم یہود کے بڑے احبار ہیں، بڑے علماء ہیں، تو آپ کچھ ہماری باتیں مان لیجئے، ہم آپ کا اتباع کریں گے۔ تو جب ہم آپ کا اتباع کر لیں گے تو پوری یہود ہماری بات مانیں گے اور ہماری بات کو رد نہیں کریں گے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ وَاحْذَرْهُمْ لِأَنْ، ڈریے ان سے کس حوالے سے کہ وہ اللہ یفتنو کا، یہ لام محذوف ہے کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ فتنے میں مبتلا کرنے کی صورت بتا رہے ہیں صاحب جلالین، یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ عن بعض ما انزل اللہ الیک، کس چیز سے؟ بعض جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا۔ فإن تولوا، پس اگر وہ اعراض کرے، تولوا کا معنی ہے اعراض کرنا، پھر جانا، نہ ماننا بات کو۔ کس چیز سے پھر جانا؟ عن الحکم المنزل، وہ جو نازل کردہ حکم ہے، یعنی جو وحی آئی ہے آپ کے پاس، جو قرآن نازل ہوا ہے اور جو حکم آپ پہ نازل ہوا ہے، اس سے اگر وہ اعراض کر لے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تسلی دی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اگر اعراض کر لے وہ اراد غیرہ، اور اس کے علاوہ اور کا ارادہ ہو ان کا، فعلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یقین جانیے، یقین رکھیے کہ انما یرید اللہ یصیبہم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو مصیبت پہنچے، صورت مصیبت بالعقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کو سزا ہوگی، ان کے لیے سرزنش ہوگی، اور ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ بعض گناہ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دنیا میں انہوں نے جو بعض گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں سزا ملے گی، قتل کی، قید کی، جزیے کی، یہ سزائیں ان کو ملے گی جو کچھ گناہ انہوں نے کیے ہیں۔ سب گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے۔ التی اتوہا، وہ جو انہوں نے کیے ہیں، وہ گناہ جو انہوں نے کیے ہیں، ذنوب زم کی جمع گناہ کو کہتے ہیں۔ ومنہا تولی، اور اس میں یہ پھر جانا بھی ہے، یہ فإن تولوا جو ہے اس میں یہ اسی کا حصہ ہے۔
وَيُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيعِهَا فِي الْأُخْرَى، اور ان کا بدلہ دیں گے سب گناہوں کا، بعض گناہوں کا بدلہ تو دنیا میں ہوگا، سب گناہوں کا بدلہ تعالیٰ ان کو دیں گے فی الأخرى، آخرت میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، کہ ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں، یعنی آپ تسلی رکھیے کہ اکثر فاسق ہی ہیں۔ آگے دیکھیے افحکم الجاہلیت یبغون، ترجمہ دیکھیے بلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ یبغون چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، حالانکہ جو لوگ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما، کون ہو سکتا ہے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف دوسرا حکم تلاش کرتے ہیں ان کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے سوالیہ انداز میں، استفہامی انکاری والے انداز میں، کہ اللہ کا فیصلہ سامنے ہونے کے باوجود یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جو جاہلیت کے فیصلے ہوتے تھے اس کو چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی کتاب میں فیصلہ بیان ہوا ہے اس کو سنایا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ جاہلیت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کا فیصلہ ماننے سے انکار ہے تو اب یہ کون سا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے کے خلاف تو جاہلیت کا ہی فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر جاہلیت کا فیصلہ اختیار کرنا یہ کس لیے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ عزیز طلبہ، دور حاضر کے نام نہاد مسلمان بھی جاہلیت کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، قرآن کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے۔ جی تفسیر دیکھیے فحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ بالیاء والتاء، یبغون بھی ہے اور تبغون بھی ہے، بیان قرات ہے۔ یطلبون من المداہنۃ والمیل اذا تولوا، یعنی وہ تو مداہنت کو چاہتے ہیں، مدارات کو نہیں چاہتے، وہ دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، والمیل اور شہوات کو اور خواہشات کو چاہتے ہیں۔ کب؟ اذا تولوا، جب اللہ کے فیصلے سے پھر گئے تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ پھر تو مداہنت اور نفسانی خواہشات ہی چاہتے ہوں گے۔ تو فحکم الجاہلیت، جاہلیت میں وہی والا طریقہ مراد ہے جو کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کے طریقے مقرر تھے، جیسے کہ مداہنت تھا جس کو یہود کرتے تھے کہ دین کے لیے استعمال، مداہنت اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے دین کو استعمال کیا جائے، اور میل کا مطلب ہے نفسانی خواہشات۔ تو جب وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں منزل سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اعراض کر رہے ہیں تو پھر وہ جاہلیت کا حکم ہی چاہتے ہیں جو کہ مداہنت اور نفسانی خواہشات ہے۔ استفہام انکاری، یہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ زجر و توبیخ کے لیے بتا رہے ہیں کہ پھر تم جاہلیت والا طریقہ ہی تمہیں چاہیے۔ ومن ای لا احد، اشارہ ہے کہ یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی کہ کوئی بھی نہیں ہے احسن و اچھا من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حکمن فیصلے کے اعتبار سے، قوم ایسی قوم کے لیے، عند قوم اشارہ ہے کلام عندہ کے معنی میں ہے، یوقنون بھی جو یقین رکھتے ہیں اس پر، خص بالذکر، یقین کرنے والوں کو خاص کیوں کیا؟ ایک سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو سب کے لیے ہی احسن ہے، سب کے لیے ہی اچھا ہے، تو صرف یقین رکھنے والوں کو خاص کیوں کیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین، لأنہم الذین یتدبرون، اس لیے کہ یقین کرنے والے اس کے فیصلوں میں اس پر اللہ تعالیٰ پر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے یقین کرنے والوں کو خاص کر دیا۔ آگے دیکھیے عزیز طلبہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ خود ایک ہی دوسرے کے یار و مددگار ہیں، من یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کا قدم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی عزیز طلبہ، ان آیات کے شان نزول میں مختلف روایات بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت جس کو بہقی نے بیان کیا ہے، تو بعد بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بنو قینقاع کی یہودوں میں باہم جنگ ہوئی تو معاہدے کے مطابق عبداللہ ابن ابی انہی کے معاملے میں الجھا رہا اور انہی کی طرف سے کھڑا ہو گیا۔
لیکن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور عرض کیا کہ میں ان کے ساتھ دوستی کی معاہدے سے دستبردار ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول کے سامنے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کے ایک آدمی تھے اور یہودیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، یہود کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا، بالکل ایسی جیسے عبداللہ بن ابی کا تھا۔ تو مگر انہوں نے ایسا کیا کہ کافروں کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت عبیداللہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں یہود اور نصارہ کے ساتھ ایسی موالات جس میں ان کی معاونت ہو، دینی معاونت ہو، اس سے منع کیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ جب بنو قینقاع کے یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے نیشہ کر دیا، تو عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حمایت کرنے کا اعلان کیا۔ یہ چونکہ منافق تھا، بظاہر مسلمان تھا، تو اور وہاں پر عبادہ بن صامت جو تھے انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا۔ تو یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تفصیل دی گئی ہے الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، اے ایمان والو یہودی اور نصارہ کو اولیاء دوست نہ بناؤ۔ یہود تتخذوا یہاں پر تجعلوا تسیرو کے معنی میں کہ نہ بناؤ، تسیرو نہ بناؤ، اور یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، تو الیہود اور نصارہ دو پہلا مفعول اول ہے اور اولیاء مفعول ثانی ہے۔ اور یہ الیہود اس کے بارے میں بات ہو بھی چکی ہے۔ الیہود اس میں جنس ہے وہ جو یہودیت کے طریقے پر چلے، اور نصارہ یہ نصران کی جمع ہے وہ جو نصرانیت کے طریقے پر چلے، تو خاص گروہ مراد ہے دونوں سے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، دوستی کو کہتے ہیں۔ توالونہم وتوادونہم، کیسے دوستی نہ کرو کہ ان کے ساتھ موالات کرو، دینی موالات کرو، وتوادونہم اور ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو۔ تو اس پر ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ تو موالات کرنا، کسی دینی معاملے میں ان کی معاونت کرنا، اور توادونہم اور ان کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھنا، اس سے منع ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہے، باہم دوستی۔ الاتحادہم فی الکفر، صاحب جلالین وجہ بتا رہے ہیں، علت بتا رہے ہیں آپس میں ان کی دوستی کی، کیونکہ وہ کفر میں متحد ہے ایک دوسرے کے۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اور جو ان کے ساتھ تم میں سے موالات اختیار کرے گا، دوستی کرے گا، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ منہم ای من جملتہم، من جملتہم ای من اہل دینہم، یعنی ان کی دین والوں میں سے ہی ہو جائے گا۔ بس کیا مطلب ہے کہ جیسے ان کے دین پہ چلنے والوں کا حکم ہے، ویسے جس نے موالات اختیار کی ہوگی اس کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ بموالاتہم الکفار، کس وجہ سے کہ انہوں نے کفار کے ساتھ معاونت کا معاملہ اختیار کیا۔ موالات اس کو کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ دوستی والا معاملہ اختیار کرنا مسلمانوں کے خلاف۔ جس طرح آج کا سبق، بس اتنا آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ یہود و نصارہ سے دوستی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آیت میں آپ نے پڑھا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جس طرح آج کا سبق ہم نے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے لے کر آیت نمبر 41 لا يهدي القوم الظالمین تک پڑھا۔ آج کا ہمارا 219 نمبر سبق تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔